خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد. نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه‌ای نداریم. نه، به عکس ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ہم اس سلسلے دروس جو نظریہ انتظار رہبر انقلاب کی نگاہ کے عنوان پر ہے، اس کا 10واں اور آخری جو ہے وہ قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے مختلف موضوعات پر اس حوالے سے آپ کے خدمت میں آرائز پیش کیے۔ یقیناً مختلف پہلو اس بحث کے جو ضروری تھے ہمارے لیے معلوم ہونا، ہم نے اس حوالے سے اس پر بحث کی اور کوشش کی کہ ایک حقیقی منتظر کے جو تصور ہے اس کو واضح انداز میں آپ کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ آج جس موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ ہے دشمن اور نظریہ انتظار۔ نظریہ انتظار کے مقابلے میں دشمن کے کیا حربے رہیں اور اس دشمن نے اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی ہے کہ اس نظریہ انتظار کو کتنی حد تک جو ہے وہ عالم اسلام میں اور مکتب تشیع کے اندر جو ہے وہ متنازع بنایا جائے یا اس کو جو ہے وہ اپنے حقیقی مقام سے ہٹا کر نیچے ایک غیر اہم عقیدے کے طور سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ منتشر کرایا جائے، یا اسی حوالے سے ایک نظریہ انتظار کو جو ایک رسمی اور ایک روایتی سا تصور بنا کر لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے، جس کی وجہ سے نظریہ انتظار ایک ایسا نظریہ بن جائے کہ جس سے دشمن کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اپنے اہداف کو آگے لے جانے میں اس دنیا میں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو رہبر معظم عرض کر رہے ہیں کہ نظریہ انتظار کیونکہ مکتب تشیع کے اندر انتہائی سنجیدہ ایک اہم عقیدہ ہے کہ جس پر تشیع اتنی محکم طور سے کھڑی ہوئی ہے کہ تشیع کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس نظریے پر ہے۔ اگر تشیع زمانے کی مشکلات سے، زمانے کے پرابلم سے، چیلنجز سے بچ کر آئی ہے، اپنی تاریخ کو خون کی جو ہے وہ جوہر سے لکھ کر اس 1400 سال بعد تک پہنچی ہے، اس مقام تک پہنچی ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ تشیع کے پاس واحد سہارا جو تھا اس پوری تاریخ میں زندہ رہنے کا وہ تھا مکتب انتظار، نظریہ انتظار۔ یہ وہ نظریہ تھا کہ جس کے باعث تشیع زندہ رہی، جس کے باعث ہمارے علماء، ہمارے مجاہدین، ہمارے جو ہیں وہ ہمارے اہم ترین افراد جو ہیں اس نظریے کو تھامے رہے اور انہوں نے اس نظریے کے تحت تشیع کی آبیاری کی، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تشیع آج اس مقام پر پہنچی ہے کہ سپر پاورز جو دنیا کے اندر ہیں، جو مختلف بلاکس ہیں، اس کے اندر ایک بلاک جو ہے وہ تشیع کا بلاک بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔
تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہے کہ تشیع کے اندر نظریہ انتظار ایک بہت ہی اہم مقام کا حامل ہے، اور دشمن نے جب دیکھا کہ تشیع کے اندر نظریہ انتظار اتنا محکم ہے، ہمارے علماء نے مجاہدت کر کے، محنت کر کے اس نظریہ انتظار کو اتنا مضبوط بنایا، اتنا اس کا پرچار کیا مکتبہ تشیع کے اندر۔ البتہ اس کی اصل بنیاد جو خود ائمہ نے ڈالی تھی، لیکن ہمارے علماء نے زمانہ غیبت کے اندر اس میں اتنا کام کیا، اتنا اس کو مضبوط طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ نسل در نسل پہنچایا کہ دشمن اس کام میں ناکام ہو گیا کہ اس نظریہ انتظار کو بالکلی محو کر سکے یا تشیع کے اندر سے حذف کر سکے۔ لہٰذا اس کے پاس جو ایک چارہ باقی رہ گیا تھا وہ کہ اس نظریہ انتظار کو کسی نہ کسی طرح ایک طریقے سے اس کو منحرف کر دے، اس کے تصورات کو ایک روایتی اور رسمی نظریے کے اندر بدل دے، اس کے حقیقی نظریے کو جو ہے وہ منحرف کر دے۔ تو اس میں سب سے پہلی کڑی جو دشمن نے استعمال کی وہ یہی تھی کہ دین اور سیاست جدا جدا دو چیزیں ہیں۔ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک الگ چیز ہے۔ جو دین ہے وہ سیاست کے اندر دخالت نہیں کرتا، اور جو سیاست ہے وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر جو چیز یہاں پر واقع ہوئی وہ یہ کہ اس نظریے کے تحت دین کو جب سیاست کے اندر سے جو ہے وہ جدا کر دیا گیا، دراصل یہ دین کا سیاست سے جدا ہونا یہ کس وجہ سے تھا کہ جب مسیحیت یورپ میں ناکام ہو گئی تھی اور وہاں پر مسیحیت کے منحرف عقائد جو ہے وہ زمانے کے شرائط نہیں کوپ کر پائے، اور وہاں کے لوگ مسیحیت کے چرچز نے اپنی حکمرانی قائم کی اور لوگوں کو ظلم اور ستم کے پیروں تلے، سلاخوں تلے جو ہے وہ دبایا، تو وہاں پر یہ نعرے اٹھے کہ دین اور سیاست جو ہے وہ جدا جدا ہے۔ سیاست جو ہے وہ چرچ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آزاد لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اسی نعرے کو عالم اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ لایا گیا کچھ عرصے بعد، اور مکتبہ تشیع میں بھی اس کو انجیکٹ کیا گیا، اور بہت سارے ہمارے اسکالرز جو اپنے آپ کو روشن فکر کہلاتے ہوئے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو روشن فکر کہا جائے۔ روشن فکر اسکالرز جو ہے جو ماڈریٹ اسکالرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس نظریے کے بہت بڑے پرچار کرنے والے بن گئے، اور یہاں یہ بات ہونے لگی کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دینی اعتقادات کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو آپ دوسری زبان میں سیکولرزم کے نام سے پہچانتے ہیں آج اس دنیا میں، اس اسکول آف تھاٹ کو، کہ دین جب بھی سیاست میں آئے گا تو دین کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ سیاست کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ سکے، اور سیاسی معاملات اتنے جو ہیں وہ گہرے ہوتے ہیں، اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ایک شریف انسان، ایک مذہبی، ایک متدین انسان ان معاملات کو دینی نگاہ سے یا دینی شریعت پر پابند رہ کر جو ہے نا کوپ نہیں کر سکتا۔ اسے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، یا ہر وقت ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو دین کے مخالف ہوتے ہیں، لہٰذا دین کو سیاست میں جو ہے پرے رکھ دیا جائے۔ سیاست یہ ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے جس کو مشہور دنیا میں کہا جاتا ہے میکیویلی کی سیاست، جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، جو ہتھ کنڈا آپ کے پاس برے سے برا ہتھ کنڈا بھی ہے، صرف ہدف یہ اس سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ اپنا مفاد حاصل کریں۔ تو اس وجہ سے اس نظریے کو انجیکٹ کیا گیا نظریہ انتظار کے خلاف، کیونکہ نظریہ انتظار کس حقیقت کا جو ہے وہ تصور پیش کرتا تھا کہ زمانہ غیبت میں بھی مسلمان جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرے، ایک ایسی حکمرانی قائم کرے، ایک ایسی حکومت اسلامی قائم کرے کہ جو مشق ہو امام زمانہ کی حکومت اسلامی کے لیے، تاکہ منتظرین آمادہ ہو سکے ان چیلنجز کے لیے، نسلیں آمادہ ہو سکیں، نسلیں پروان چڑھ سکیں، نسلوں کی تربیت ہو سکے، نظریہ مہدویت کا پرچار ہو سکے دنیا کے اندر، میڈیا کے ذریعے، دوسرے وسائل کے ذریعے، تبلیغات کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے۔ تو دشمن نے اس نظریے کو انجیکٹ کیا۔ یہاں پر امام خمینی آئے اور انہوں نے اس نظریے کو توڑا، اور انہوں نے فرمایا کہ دین ما عین سیاست ہے، ماس کہ ہمارا دین ہی عین سیاست ہے، اور ہماری سیاست ہی عین دین ہے۔ ہم دین اور سیاست کو جدا جدا نہیں سمجھتے۔ ہماری دین وہ ہے کہ جو امیر المومنین کا دین ہے، کہ جس کے اندر حکومت امیر المومنین نے کی 4 سال، اور جب ان کا حق غصب ہوا رسول اللہ کی وفات کے بعد تو آپ نے کئی عرصہ جد و جہد کی لوگوں کے درمیان کہ اس حق کو اپنا واپس لے سکیں، کہ خطبہ شکشکیہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور آپ نے کئی ماہ مدینہ کے اندر احتجاج جاری رکھا اپنا، کہ کسی طرح
خاموش انداز میں آپ ہونا گھر کے اندر جو ہے آپ محصور ہوئے کچھ عرصہ، تاکہ آپ جو اپنا حق حاصل کر سکیں. آپ نے لوگوں کے اندر گھر دروازوں پر جا کے جو ہے وہ لوگوں کو یاد دلایا عید واقع غدیر اور رسول اللہ کی حکم کو یاد دلایا، اور تاکہ آپ اپنا حکومت کو جو ہے واپس لے سکیں جو آپ کا حق خدا نے آپ کو دیا. تو اس پر ہم امام خمینی نے نظریہ پیش کیا، وہ یہی تھا کہ ہمارا سیاست عین دین ہے اور دین عین سیاست ہے. یہاں پر اس کے بعد جو مکتب تشیع کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا وہ یہ کہ زمانہ غیبت، زمانہ جب معصوم حاضر ہو تو جب تک تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ حکومت کر سکتے ہیں، لیکن زمانہ غیبت میں غیر معصوم کی حکومت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ جس کے ہم نے ادلہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے کہ کس طرح روایات کو تحریف کیا گیا اور روایات سے غلط معنی لیے گئے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی حکومت، جو بھی قیام، جو بھی تحریک امام زمانہ کی، امام مہدی کی آمادگی کے لیے ہوگی، وہ باقاعدہ نہ یہ کہ روایات کے اندر منع کیا گیا بلکہ ان کو پسندیدہ شمار کیا گیا ہے، اور وہ ایک عبادت ہے. انتظار الفرج افضل العبادہ، یہ پہلی کڑی تھی دشمن کی. دوسرا جو یہاں پر رہبر معظم نقل فرما رہے ہیں کہ جب مغرب کے اندر مسیحیت کو، چرچ کو جو ہے وہ حکومت سے ان سے چھین لی گئی اور مسیحیت خود ایک آلہ بن گئی استعمار کے ہاتھ میں، اس کے بعد سے کہ استعمار اپنی خبیث اہداف کو پھیلانے کے لیے اور پلید اہداف کو پھیلانے کے لیے مسیحیت کو استعمال کرتا رہا، کیونکہ مسیحیت کا عقیدہ کیا تھا کہ آپ نے صرف خانقاہیت کو اختیار کرنا ہے، آپ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے دنیا کے اندر صرف جو ہے خانقاہیت، اور آپ نے جو ہے دنیا کے اندر کسی لذت سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کسی معاملے میں دنیا کے آپ نے جو ہے وہ دخالت اختیار نہیں کرنی ہے. آپ کا کام صرف دنیا سے دوری ہے، آپ کا کام صرف معاشرے سے کٹ کے خدا کی عبادت کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے اور تربیت کرنا ہے. یہ مسیحیت کا نظریہ تھا. تو یہ وہ نظریہ تھا جو استعمار کو سوٹ کرتا تھا، استعمار کے لیے بہت ہی اچھا نظریہ تھا، کیونکہ انہیں ایک ایسا ٹول چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سلا سکیں، لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹا سکیں. تو وہ مسیحیت کا ٹول استعمال کرتے تھے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ دنیا سے دور کر کے خانقاہوں میں بھیج دیا جائے، مصلوں پر بھیج دیا جائے، اور وہ آرام سے دنیا کو کنٹرول کر سکیں اور اپنے اہداف کو، شیطانی اہداف کو آگے بڑھا سکیں. تو استعمار نے مسیحیت کو پوری دنیا میں استعمال کیا اپنے ٹول کے عنوان سے، اور دنیا کے اندر سپورٹ کیا کہ جس کے ذریعے دنیا کے اندر مسیحیت کے مختلف تبلیغی گروپس جو ہیں پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں. آج بھی سب سے بڑا تبلیغی نیٹ ورک جو ہے وہ مسیحیت کا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ استعمار کو سوٹ کرتا ہے اور استعمار ان کی ہر طرح کی حمایت کرتا ہے. تو ان کا رہبر معظم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب افریقہ میں گئے اور انہوں نے افریقہ کے اندر اپنے گروپس بھیجے، تبلیغی گروپس مسلمان ممالک میں، تو وہاں سے انہوں نے اپنا فیڈ بیک بھیجا اپنے مرکز کو. کہہ رہے ہیں جو رہبر معظم کہہ رہے ہیں جو آفیشیل فیڈ بیک تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اس میں رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو فیڈ انہوں نے دی تھی وہ یہ دی تھی کہ سوڈان کے علاقے میں جب وہ گئے، اور خلاً افریقہ کے علاقے کو، خاص طور پر سوڈان کے علاقے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسیحیت پروان نہیں چڑھ سکتی، یا مسیحیت کے ذریعے یہاں پر استعمار کے جو ہے استعمار کے اہداف کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے لوگ نظریہ مہدویت کے قائل ہیں. حالانکہ صرف وہاں کے افریقہ میں مہدویت کا جو نظریہ ہے وہ ایک سنی جو وہاں پر ہے مکاتب اور صوفیہ کے جو مکاتب ہیں، جو مکاتب ہیں وہاں پر نظریہ مہدویت ایک کلی طور سے، اجمالی طور سے ان کے پاس موجود ہے، نہ کہ اس ڈیٹیل میں کہ جو تشیع کے پاس موجود ہے. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم آگے نہیں بڑھا سکتے اہداف کو، کیونکہ لوگ یہاں نظریہ مہدویت کے قائل ہیں، مہدی کے آنے کے قائل ہیں کہ جو بعد میں جس کی ولادت ہوگی اور وہ آئے گا، تو ان کے دلوں میں امید ہے. یہ ہم اس امید کو ختم نہیں کر پا رہے، کیونکہ انسان کو غلام بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ختم کرنی پڑتی ہے اس کے دل سے امید ختم کرنی پڑتی ہے. جب انسان کے دل میں امید ختم ہو جائے گی، مایوسی آ جائے گی، تو پھر اس کو غلام بنانا سب سے آسان ہوتا ہے، اور استعمار کی راہ پہ چلانا اس کو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بہت ہی سوٹیبل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کے لوگوں میں امید ہے، وہ ایک مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس انرجی ہے. یہ لوگ اتنی آسانی سے استعمار کے اہداف کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. رہبر معظم کہتے ہیں یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کو میں نے باقاعدہ پڑھا ہے، اور یہ ایک ہمیں بتاتا ہے کہ نظریہ انتظار حالانکہ صرف اجمالی طور سے کیوں نہ ہو،
अफ्रीका के कुछ मकातिब में, लेकिन कितनी अहमियत रखता है हम इस्तेमार के लिए, और इस्तेमार की आंखों में कितना बड़ा कांटा है। इस्तेमार ने भी ये कहा कि यहाँ पर तो हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते, इसके लिए सबसे पहले नज़रिए महदवियत को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, फिर हम इस हवाले से यहाँ पर कुछ काम कर सकेंगे अपने अहदाफ के लिए। तो यहाँ पर रहबर मौज़म कह रहे हैं कि नज़रिए महदवियत जो है लोगों को उम्मीद देता है। ये उम्मीद जो लोगों के दिलों के अंदर जागती है, ये असल में इस्तेमार और इस्तिकबार को शिकस्त देने के लिए सबसे बड़ा टूल है। और ये इस्तेमार और इस्तिकबार और तागूत भी इससे वाकिफ़ है कि नज़रिए महदवियत ने जो उम्मीद लोगों को दी हुई है, उस वजह से हमारे जो है वो सारे जो साजिशें हैं और जो हमारी तदबीर हैं वो आज के दौर में खाक में मिल रही हैं। लिहाजा दुश्मन की तदबीर है इस नज़रिए महदवियत को किसी न किसी तरह अटैक करना। اعتقاد به مهدویت، به وجود مقدس مهدی موعود، ارواحنا فدا، امید را در دلها زنده می‌کند. هیچ وقت انسانی که معتقد به این اصل است ناامید نمی‌شود. هیچ وقت انسانی که معتقد به این اصل است ناامید نمی‌شود. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. البته دریا طوفان دارد، گاهی هراس‌های بزرگ دارد، اما وقتی کشتیبان بنده برگزیده خداست، معصوم است، اون وقت دیگه بیمی وجود ندارد. انسان‌های مأیوس بدیهی است که هیچ حرکتی هم در راه اصلاح نمی‌توانند انجام بدن. اون ملتی که از پدید آمدن فرج ناامید است مجبور می شود وضع موجود را تحمل کند، بپذیرد، تسلیم بشود، خود را با اون تطبیق بده وضع موجود را. اما اون ملتی که میداند که علی رغم ظواهر قدرت آمیز قدرت‌های جهانی و سلطه‌های جهانی و علی رغم با عظمت ظاهری باطل در همه جلوه‌هایش میداند که این عظمت مندنی نیست، این چنین ملتی در دلش جوانه‌های امید سبز می‌شود. اون چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند نور امید است، نیروی امید است. حقیقتاً روحیه انتظار و روحیه ارتباط با ولی عصر ارواحنا فدا و منتظر ظهور بودن، منتظر اون روز بودن، یکی از بزرگترین دریچه‌های فرج برای جامعه اسلامی است. خود این انتظار دریچه فرج است، امید بخش است، نیرو بخش است. از احساس بیهودگی، از نومیدی، از گیج و گمی نسبت به آینده جلوگیری میکنه، امید میده، خط میده. در طول این قرون متمادی بشر حرکت کرده است از کجراه‌ها، بیراه‌ها، راه‌های دشوار، سخت، با برخورد با موانع گوناگون در بین این راه‌ها تا خود رو برسانه به این جاده اصلی. این جاده اصلی همون جاده زمان ظهور است، همون دنیای زمان ظهور است. حرکت از اونجا هستن، حرکت بشریت به یک معنا از اونجا شروع میشه. دنیای زمان तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम दुश्मन की इन साजिशों से जो है वो अपने आप को महफूज रखें, अपने आने वाले अपने आसपास के लोगों को, गिरदो नवा के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर हम नज़रिए इंतज़ार के हकीकी तसव्वुर को प्रचार करें, ताकि हम उस दुनिया को वो अमन का गहवारा बना सकें कि जो दुनिया इमाम ज़माना के आने के लिए एक अहलियत रखने वाली दुनिया हो, एक सलाहियत रखने वाली दुनिया हो, एक ऐसी दुनिया हो जो इमाम ज़माना के इंतज़ार के लिए आमादा हो चुकी हो। ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। इमाम ज़माना के हुजूर दुआ है
कि हम उनके हकीकी मुंतज़रीन में से बन सकें, उनके लिए ज़हूर की मुकदमात और ज़मीनों को फ़राहम करने वालों में से बन सकें। हमें उस हकीकी इंतज़ार की कैफ़ियत में हासिल होने की तौफ़ीक़ अता हो कि जो सिर्फ़ ख़ास लोगों को इमाम ज़माना अपने इनायत करते हैं, कि जो सारी ज़िंदगी मुंतज़िर की हैसियत से एक एक लम्हा गुज़ारते हैं और इमाम के हुज़ूर अपने आप को हमेशा पाते हैं और इमाम से हमेशा लौ लगाने वालों में से होते हैं। इंशाअल्लाह हमें दुआओं में याद रखिएगा। ये हम आपके सामने एक सिलसिला दुरूस था, नज़रिया इंतज़ार रहबर इनकलाब की निगाह में। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहेगा। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم.